دوستوں، آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ثبوت ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن ایمان کی بنا پر تو کوئی بھی شخص کسی بھی چیز پر یقین رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر تو یہ خدا کی کتاب ہے تو ضرور خدا نے اس سوال کا جواب دیا ہوگا تاکہ ہمارا ایمان مزید کامل ہو۔ اس حوالے سے اللہ قرآن کریم میں ایک بہت منفرد طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس خارجی کائنات میں یعنی یونیورس میں اور خود انسانوں کی اپنی زندگی کے اندر نشانیاں دکھاتے جائیں گے، اور ہر وہ نشانی جو سامنے آئے گی وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ خدا کی کتاب ہے، یہ بالحق ہے۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ ہم نے کیوں کیا؟ کہا کہ یہ مشہود حقائق ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے علم انسان بڑھتا جائے گا وہ پردے اٹھاتا جائے گا، جس کو ہم ڈسکور کہتے ہیں۔ کور مانے ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، اور ڈسکور مانے چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا۔ تو ہر وہ پردہ جو اٹھے گا، اس کے نیچے سے جو حقیقت آئے گی وہ اس بات کو ثابت کرے گی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی مرتب کردہ یا کسی انسان کی سوچ کا ماخذ نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ حقائق تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی تو نظروں کے وہ سامنے ہے۔ تو جس کی نظروں کے سامنے کوئی چیز ہو تو وہ ویسا ہی بیان کرے گا نا۔ اور اس کے بعد جب تم اس کو ڈسکور کرو گے، چاہے 1000 سال بعد کرو، اور پردہ ہٹنے کے بعد اگر وہی حقیقت نکل آئے جو اس نے 1400 سال پہلے قرآن میں بتایا تھا، تو مانو گے نا کہ خدا نے دیکھی ہوئی بات کہی تھی۔ بن جائے گی نا دلیل، مل جائے گا نا ثبوت۔ یعنی جب انسان علمی سطح عبور کر جائے گا اور قدرت کے حقائق سے پردے اٹھاتا جائے گا، اور اگر وہ حقائق اس کے مطابق ہی نکل آئیں جو اللہ نے قرآن میں بتائے، تو مان لو گے نا کہ اس کا علم ایسا تھا کہ اس نے دیکھی ہوئی بات کہی تھی، اور یہ علم کسی انسان کا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ پیرامیٹر اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے اس بات کو جانچنے کے لیے کہ قرآن من جانب خدا ہے، خدا کی کتاب ہے۔ اس آیت کی رو سے دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک طرف علمی تحقیق اور دوسری طرف قرآن پر تحقیق۔ یعنی کہ ایک طرف قرآن ہو اور ایک طرف علمی تحقیق ہو، اور علمی تحقیق کو پھر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے جائیں۔ لیکن یہ طریقہ وہ فرد یا قوم ہی اختیار کر سکتی ہے جو قدامت پسند طبقے کی الجھنوں سے نکل چکی ہو۔ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پہلا ہی لفظ ہے سنوریہم۔ اس کے معنی ہوتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھنا کیا؟ آیاتنا، نشانیاں۔ کون سی نشانیاں؟ فی الآفاق، یونیورس کی، گلیکسیز کی، وفی انفسہم، انسانی زندگی کی، نفس کی بات ہے، انسان کی اپنی زندگی کی۔ اب آتے ہیں اس تحقیق کی طرف جو اللہ انسانوں کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ تحقیق مسلمانوں سے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے ایک طرف تو قرآن کو ناظرہ کی حد تک محدود کر دیا ہے، اور نظریہ یہ دے دیا کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور دوسرا پہلو سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، یعنی کہ آفاق اور یونیورس کی اور انسانی زندگی کی ریسرچ۔ اس میدان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ کام کرنا تو ایک طرف، ہم نے تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے نفرت سی رکھی ہوئی ہے، تو مسلمانوں سے تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ اب بچے غیر مسلم، تو ان میں ایک فرینچ سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر موریس بوکیلے۔ ڈاکٹر تھا میڈیسن کا اور اعلیٰ پائے کا سرجن تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سائنٹسٹ تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے خیال کیا کہ آسمانی کتابوں کو ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے یعنی سائنس کی روشنی میں پرکھتا ہوں، تاکہ کچھ حقیقت مذہب کی بھی ہمارے سامنے آ سکے۔ اس نے سب سے پہلے بائبل کو انالائز کیا۔ یہ حالانکہ خود عیسائی تھا، لیکن اپنی تحقیق کے بعد اس نے کہا کہ خدا کی کتاب تو ایک طرف، یہ تو کسی سمجھدار انسان کی بھی کتاب نظر نہیں آتی۔ تو اس نے سوچا کہ مذہب جو ہے نا انسانوں کا پیدا کردہ ہے، اور یہ ایک فریب ہے۔ پھر یہ کہتا ہے میں نے سوچا ایک اور مذہب بھی ہے جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، تو اس قرآن کو بھی میں تھوڑا سا انالائز کر لوں۔ جب میں نے قرآن پڑھا تو اس میں مجھے کچھ چمک نظر آئی۔ مجھے لگا یہ تو کچھ کام کی باتیں، لیکن اس میں بھی کچھ باتیں وہی بائبل اور انجیل والی نظر آئیں۔
تو میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا معاملہ ہے. ایک طرف تو چمک ہے آسمان جیسی اور دوسری طرف وہی فرسودہ نظریات. میں نے پھر اس کے مختلف تراجم دیکھے مگر بات واضح نہیں ہو سکی. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں عربی زبان خود سیکھوں، اور اس نے عربی زبان خود عربوں میں آ کے سیکھی. یہاں تک کہ وہ شاہ فیصل تک پہنچا، اس وقت وہ زندہ تھے، اور ان سے اس نے کہا کہ میں نے عربی زبان سیکھنی ہے قرآن سمجھنے کے لیے. خیر اس نے اپنا پورا قصہ بتایا ہوا ہے. پھر جب عربی زبان سیکھنے کے بعد جو قرآن کا مفہوم سامنے آتا گیا تو یہ حیران ہوتا گیا کہ یہ قرآن ایک ایک سائنس کی بات کو ثابت کرتا جا رہا ہے. اس نے صرف انہی لاز کو لیا جو کہ اپرووڈ اور مستند شدہ ہیں سائنس کی روشنی میں. اس میں بہت سارے اس نے چیزوں کو ڈسکس کیا. اس ویڈیو کو شارٹ رکھنے کے لیے ہم صرف چند باتوں کو کنسیڈر کریں گے، باقی آپ اس کتاب کو پڑھ لیجئے گا تو آپ کو اس میں پوری ڈیٹیل تفصیل سے مل جائے گی. یہاں میں بات اور بتا دوں کہ اس ریسرچ کرنے کے بعد یہ صاحب ایمان لے کر آئے، مسلمان ہوئے، اور ان کی جو کتاب ہے اس کو عربوں میں کافی دھوم مچی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں ان کی انالیسس کو. 21/33، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں. اپنی بک میں یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو فلک کا لفظ جس کے معنی گھیرا لیا جاتا ہے گھیرے میں، اس کے معنی آربٹ کے ہوتے ہیں. اور یہ جو یذبحون کا لفظ ہے یہ وہی لفظ ہے جس سے تسبیح کا لفظ بھی بنتا ہے، اور اللہ قرآن میں اس لفظ کا بہت استعمال کرتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی تسبیح جانتی ہے. اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں گھوڑے کا اپنے پورے ٹانگوں کو پھیلا کے بھاگنا، یعنی پوری قوت سے بھاگنا، یا ایک سوئمر کا تیراک کا اپنے ہاتھوں کو پوری اچھی طرح گھما کے تیرنا. اس لفظ کو انہوں نے اس طریقے سے ایکسپلین کیا کہ یہ جو چیزیں متحرک ہو رہی ہیں، یعنی کہ گھوڑا بھاگ رہا ہے یا سوئمر جو تیر رہا ہے، یہ ایکسٹرنل فورس کے ذریعے سے حرکت میں نہیں آ رہا ہے بلکہ اپنی انٹرنل فورس سے حرکت میں آ رہا ہے. تو یہ چیز دیکھ کر یہ حیران ہوئے کہ یہ جو 1400 سال پہلے اس چیز کا احاطہ رکھنا کہ جو جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ اپنے اپنے آربٹس میں اپنی ہی قوت کے ذریعے سے موو کر رہے ہیں، یہ جاننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں. یہ تو کوئی خدا ہی بتا سکتا تھا کیونکہ وہی علم کا سرچشمہ ہوتا ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ جو آیت ہے یہ پوری ایگزیکٹلی وہی ٹیلی کر رہی ہے جو آج سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ تمام کے تمام جو پلانٹس ہیں وہ اپنے اپنے آربٹس میں اپنی اپنی طاقتوں کے ذریعے سے موو کر رہے ہیں. دوسری صورت پہ آتے ہیں. 55/33، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے بجز سلطان کے. یہاں یہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی زبان لے لیں، جیسے کہ انگلش، یہ بھی ایک مفصل لینگویج ہے، لیکن اگر کے لیے یہاں پر ایک ہی لفظ آتا ہے، وہ ہے اف. اگر ہم اردو میں بات کریں تو ہمارے ہاں بھی ایک اگر کے لیے اگر ہی یوز کرتے ہیں، ایک ہی لفظ ہے ہمارے پاس بھی. لیکن عربی زبان میں اگر کے لیے 3 لفظ ہیں. ایک لفظ ہے اذا، یعنی کہ وہ اگر جو کہ پاسبل ہو. دوسرا لفظ ہے لو، یعنی کہ وہ اگر جو کہ پاسبل نہیں ہو. اور تیسرا لفظ ہے ان، یعنی کہ پاسبلٹی وتھ سم ہائپوتھیسس، یعنی کہ وہ چیز پاسبل ہو سکتی ہے لیکن کسی ایک وقت میں نہیں ہوگی، کسی ایک وقت میں ہو جائے گی، یا کسی ایک ٹائم میں نہیں ہوگی دوسرے ٹائم میں ہو جائے گی. یعنی کہ ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹی کے لیے لفظ جو آتا ہے وہ ان آتا ہے. یہاں لفظ یوز ہوا ہے ان، یعنی کہ وہ اگر جو کہ ہائپوتھیٹیکلی پاسبل ہے، کسی پرٹیکولر کنڈیشن پہ پاسبل. ایک بات. دوسرا وہ کہتا ہے کہ یہ جو نفذو کا لفظ جس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے نکل جانا کے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چیرتے ہوئے نکل جانا. عربی لغت میں آتا ہے کوئی تیر جو چیرتا ہوا آگے نکل جائے. تو جب انسان اس مقام پر پہنچا کہ اس نے راکٹ بنایا، اور وہ راکٹ کا اگر آپ شیپ دیکھیں تو وہ تیر کا شیپ ہے، اور جب یہ راکٹ فضاؤں کو چیرتا ہوا نکل رہا تھا تو یہ کہتے ہیں میں نے عربیوں سے پوچھا کہ اس چیز کے لیے آپ کیا لفظ یوز کرو گے،
تو انہوں نے یہی کہا کہ اس کے لیے ہم نفذو کا لفظ یوز کریں گے کہ یہ چیرتا ہوا آگے نکلتا جا رہا ہے، فضاؤں کو، ایٹماسفیئر کو چیرتا ہوا آگے نکلتا جا رہا ہے۔ اس میں آخری بات آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے بجس سلطان کے۔ یعنی کہ سلطان مانے ہوتا ہے غلبہ، قوت، طاقت۔ یعنی کہ جب انسان اپنے علم کی بنا پہ غلبہ پائے گا، قدرت کی قوتوں کو ڈسکور کرتا جائے گا، تو وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ آگے نکل جائے۔ سلطان کے بنا یہ پاسبل نہیں تھا، تو اس وجہ سے ہی ان کا لفظ یوز ہوا، کیونکہ 1400 سال پہلے یہ سلطان موجود نہیں تھا انسان کے پاس۔ تو یہ آیت بھی سائنس کو ویلیڈیٹ کر رہی ہے۔ تیسری صورت 15/14 and 15۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے جب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے یا جادو ہو رہا ہے۔ اس آیت کے لیے کہتے ہیں کہ جب 1961 میں پہلی جو اسپیس شپ گئی تو اس کے ایسٹروناٹ سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی جو ارتھ کا جو ایٹماسفیئر ہے نا، اس سے جب ہم آگے نکلتے ہیں، جہاں سورج کی روشنی ہم پہ ٹکرا رہی ہوتی ہے، ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم اس ایٹماسفیئر کو کراس کرتے ہیں، اس سے آگے نکلتے ہیں، تو وہاں سورج کی روشنی اس طریقے سے ریفلیکٹ نہیں کرتی، تو ہمارے سامنے بالکل اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں ایک عجیب سا دماغ ہمارا معاف کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی انہوں نے اس چیز کو کنفرم کی کہ اگر اللہ نے جیسے کہا کہ جب تم نکلو گے تو تمہیں فیل ہوگا کہ تم پہ جادو ہو رہا ہے، یہ تمہاری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے۔ یہی سیم کنڈیشن ایسٹروناٹس نے بتائی کہ جب وہ نکلتے ہیں تو ان کو کیا فیلنگ آتی ہیں، وہی فیلنگ جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی۔ اور یہی بات پھر وہ اپنی کتاب میں بار بار کہتے ہیں دانشوروں سے کہ اے دانشوروں، بتاؤ 1400 سال پہلے کون تھا جو یہ ان چیزوں کو بتا سکتا تھا۔ انہوں نے تو اپنی کتاب میں بہت کچھ لکھا ہے، اور ہر سائنس کی ہر چیز کو قرآن کی آیتوں سے ویریفائی کرتے گئے وہ۔ اور پھر انہوں نے اپنی کتاب میں ایک کنکلوژن بھی لکھا ہے کہ اتنی منور کتاب، نور والی کتاب مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود ان کا یہ حال کیوں ہے؟ اور یہ وہی بات ہے جو میں نے اپنے ایک ویلاگ میں بھی لکھی ہے، وائی اسلام ڈیوائیڈڈ۔ اس میں نے مسلمانوں کی تاریخ بتائی ہے، اور وہ میرے اپنی کوئی لفظ نہیں ہے، وہ اسلام کی تاریخ میں نے بتائی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویلاگ کے بعد آپ کو قرآن سے اور محبت ہوگی، آپ کے دل کو ایک قرار ملے گا کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم صحیح دین میں پیدا ہوئے، ہمیں جو کتاب ملی وہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے اعمال کو اس کتاب کے تھرو آگے لے کے چلیں، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی، ہماری یہ زندگی بھی جنت کی زندگی بنے، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں جنت کے راستے پہ ہی ہم آگے چلتے جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ جنت اور دوزخ کا راستہ ہم دنیا میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ جس راستے پہ ہم دنیا میں چلیں گے اسی راستے پہ مرنے کے بعد چل رہے ہوں گے۔ یہ کوئی ایسی ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے۔ قرآن نے آپ کو صاف کہہ دیا کہ آپ جو راستہ یہاں چوز کریں گے، راستے کا سلیکشن آپ کے ہاتھ میں ہے، یہاں مرنے کے بعد آپ کا سلیکشن ختم ہو جائے گا۔ آپ جس راستے پہ یہاں چل رہے ہوں گے وہی راستے پہ آپ جب جیسی جسم سے آپ ڈسکنیکٹ ہوں گے اسی راستے پہ آپ آگے نکلتے جائیں گے۔ جیسے آپ کے جسم سے واسطہ ڈسکنیکٹ ہوگا تو آپ نے جس راستے پہ آپ نے اپنے لیے فیصلہ کیا تھا اس دنیا میں، اسی راستے پہ آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ اگر وہ جنت کے راستے پہ آپ چل رہے تھے تو آپ جنت کے راستے پہ چلیں گے، اگر آپ یعنی کہ قرآن کے راستے پہ، اور اگر آپ اپنے جذبات کے راستے پہ چل رہے تھے یعنی کہ جہنم کے راستے پہ چل رہے تھے صرف، تو آپ وہیں سے آپ جہنم کے راستے پہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو جو بھی راستہ آپ نے طے کرنا ہے وہ آپ نے یہیں طے کرنا ہے، اس لیے کوئی کام نہیں آئے گا مرنے کے بعد۔ کوشش کریں قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے اعمال کو قرآن کی روشنی سے منور کرتے جائیں۔ شکریہ۔